عمران ریاض خان کو آج لاہور ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گرفتار نہیں کیا گیا بلکہ اغوا کیا گیا ہے۔ جب عمران ریاض کو اغوا کیا گیا انہوں نے احرام پہنا ہوا تھا اور ان کی زبان پہ لبیک اللہم لبیک تھا۔ لبیک لا شریک لک لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ عمران ریاض حج کے لیے جا رہے تھے۔ عمران ریاض کو نامعلوم افراد تھے، پولیس کی باری نفری تھی، ماسک پہنے ہوئے لوگ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ آج عمران ریاض کو گرفتار کیا گیا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، اور آج مجھے یہ بتاتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا۔ میں عمران ریاض خان کو جب اس سے پہلے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ روکا گیا تھا FIA کی جانب سے، تب بھی میں عمران ریاض کے ساتھ موجود تھا، اور آج بھی میں عمران ریاض کے ساتھ موجود تھا۔ میں نے اس تمام عرصے میں کیا دیکھا اور عمران ریاض کو کیا کرتے دیکھا، اور آج جو عمران ریاض نے اسٹیٹمنٹ دی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ پہلے میں بتاتا ہوں کہ عمران ریاض خان نے تقریباً 2 ماہ ہو چکے تھے، عمران ریاض نے کوشش شروع کر دی کہ وہ حج کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ عمران ریاض خان نے وہ تمام چیزیں تیار کیں حج کے لیے جانے کے لیے۔ عمران ریاض خان نے تمام پروسیجر کو فالو کیا۔ عمران ریاض خان نے ٹکٹ اپنی بک کروا لی۔ پھر پتہ چلا کہ عمران ریاض کا نام ECL میں ہے، تو عمران ریاض کو نہیں جانے دیا جائے گا۔ عمران ریاض نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے استدعا کی کہ میں باہر جانا چاہتا ہوں، میں حج کے لیے جانا چاہتا ہوں، میرا نام ECL سے نکالا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں، جسٹس عامر فاروق صاحب، انہوں نے 1 سماعت ہوتی ہے، 2 ہوتی ہے، 3 ہوتی ہے، کچھ سماعت کے بعد انہوں نے یہ آرڈر جاری کیا کہ عمران ریاض کا نام ECL سے نکالا جائے اور عمران ریاض کو باہر جانے دیا جائے۔ عمران ریاض تب بہت خوش تھے، ہم اکٹھے بیٹھے تھے، چائے پی رہے تھے، اور عمران ریاض اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ آج میں حج پر جا رہا ہوں۔ اور اس دن یقین کریں، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اس دن جو عمران ریاض کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، وہ مسکراہٹ ایک ایسی مسکراہٹ تھی جو میں نے عمران ریاض کے چہرے پہ پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ کیوں نہ خوش ہوں گے؟ اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، اللہ کے ہاں جا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، اللہ کے ہاں جا کر اس ملک کی سلامتی کے لیے دعا کریں گے، اللہ کے ہاں جا کر اس ملک کے لیے دعا کریں گے، اپنی فیملی کے لیے دعا کریں گے، پاکستان کے لیے دعا کریں گے۔ عمران ریاض بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ عمران ریاض میں ذرا اس سے پہلے پیچھے آتا ہوں، میں عمران ریاض کے ساتھ ان کے گھر میں موجود تھا۔ عمران ریاض کی وائف، ان کے بچے بھی عمران ریاض کے ساتھ حج پہ جا رہے تھے۔ جب پتہ چلا کہ عمران ریاض کا نام ECL میں ہے، عمران ریاض نہیں جا سکتے، تو عمران ریاض نے انہیں الوداع کیا۔ تو ان کی وائف کہتی ہے کہ آپ نے ضرور آنا ہے، آپ نے پیچھے ضرور آنا ہے، میں آپ کا انتظار کروں گی۔ عمران ریاض نے کہا، کیونکہ میں اس موقع پر گھر میں موجود تھا، عمران ریاض نے کہا میں ٹھیک ہے انشاءاللہ جلدی آؤں گا، تم دعا کرنا، بچوں کو بھی کہنا دعا کرنا۔ تو ان کی وائف ایک بوجھا سا اداس سا دل لے کر گئی، کیونکہ ایک انسان کو نہیں پتہ کہ میرا ہسبینڈ پیچھے آ سکے گا یا نہیں آ سکے گا، گرفتار کر لیا جائے گا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا نہیں پتہ، لیکن پھر بھی وہ چلی گئیں اور سب کو اللہ حافظ کیا۔ اور میں نے بابی کو کہا کہ آپ نے سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا ہے، انشاءاللہ جلدی عمران بھائی آ جائیں گے۔ اس کے بعد عمران ریاض ECL سے نام نکل جاتا ہے۔ عمران ریاض میں جو بتا رہا تھا کہ بہت خوش تھے اس دن، ہم بیٹھے ہوئے تھے، ناشتہ کیا ہم نے، اس کے بعد شام کی ہم نے چائے پی، اور عمران ریاض کو ایئرپورٹ پہ ہم چھوڑنے گئے۔ جب عمران ریاض کو ایئرپورٹ پہ چھوڑنے گئے، اسلام آباد ایئرپورٹ، تو عمران ریاض سب کو گلے ملے، سب کو بڑی خوشی سے ملے کہ آج میں حج پر جا رہا ہوں۔ ساتھ بیگ تھا، احرام اس بیگ کے اندر موجود تھا، اور کچھ ضروری چیزیں تھیں، تو عمران ریاض بہت خوشی سے سب کو مل رہے تھے۔ وہ آپ نے پہلے میری ویڈیو دیکھی ہوگی۔ عمران ریاض خوشی سے سب کو ملے، اور پھر عمران ریاض اندر کی جانب جاتے ہیں۔ کیونکہ اس سے پہلے پچھلے سال آپ کو پتہ ہے کہ عمران ریاض کو اغوا کیا ہوا تھا۔ عمران ریاض کے متعلق نہیں تھا پتہ کہ وہ کہاں پر ہیں۔ اس سے پچھلے سال یعنی میں 2022 کی بات کر رہا ہوں، تب عمران ریاض کو گرفتار کیا گیا تھا۔ آج 2024 ہے، عمران ریاض خان جا رہے تھے، سب کو بڑی خوشی سے مل کر گئے، تو آگے FIA نے روک لیا۔ FIA نے کہا کہ آپ کا نام تو ECL میں ہے، ہم آپ کو نہیں جانے دے سکتے۔
تو عمران ریاض نے وہاں کہا کہ کورٹ کے آرڈر دکھائے کہ میرا نام ECL سے نکل گیا ہے، مجھے جانے دے۔ لیکن FIA کا اہلکار، بہت اچھا رویہ تھا اس اہلکار کا، اس نے کہا نہیں، اس طرح ہم نہیں جانے دے سکتے، براہ مہربانی آپ واپس چلے جائیں۔ عمران ریاض جب واپس آئے تو ایک بوجھا سا چہرہ تھا، لیکن وہ مسکرا رہے تھے۔ مسکراہٹ، چہرے پہ مسکراہٹ تھی، جو دل سے مسکراہٹ ہوتی ہے وہ نہیں مسکراہٹ تھی۔ لیکن عمران ریاض واپس آ گئے اور آ کے پھر سے دوبارہ سے کوشش کرنے لگے کہ میں حج پر جاؤں گا۔ عمران ریاض خان یہ کوشش کرنے لگے کہ وہ حج پہ جائیں گے۔ دوبارہ سے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچتے ہیں۔ جسٹس میاں گل حسن زیب کی عدالت میں کیس لگتا ہے۔ عمران ریاض خان کو آج کافی سماعت کے بعد آج اجازت دی جاتی ہے اور چھوٹی مانگی جاتی ہے۔ عمران ریاض خان نے اپنی گاڑی چھوٹی میں دی کہ اور عمران ریاض خان نے یہ گارنٹی دی، حلفاً گارنٹی دی کہ میں واپس آؤں گا، 8 تاریخ کو آ کے میں آپ کی عدالت میں پیش ہوں گا، 8 تاریخ تک میں واپس آ جاؤں گا۔ عمران ریاض خان نے یہ حلفاً گارنٹی بھی دی اور چھوٹی بھی دی، جس میں چھوٹی میں وہ جو سٹامپ کہتے ہیں، عمران ریاض خان نے اپنی ایک گاڑی لکھی۔ عمران ریاض خان آج بڑے خوش تھے۔ آج دوبارہ سے ہم سب کو ملے تو ہم سب کہہ رہے تھے کہ بھائی مبارک ہو، تو وہ بہت خوش تھے، خیر مبارک کہہ رہے تھے۔ اور عمران ریاض کہتے ہیں کہ ایک دعا کرنا کہ میں اللہ کے ہاں جا کر کسی کی شکایت نہ کروں، اس انسان کا ظرف دیکھیں، اتنی مصیبتیں سہیں، اتنی تکلیفیں سہیں، لیکن پھر بھی وہ انسان کہہ رہا ہے کہ ایک دعا کرنا کہ میں اللہ کے ہاں جا کر کسی کی شکایت نہ کروں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں میں اس پاکستان کی دعا کروں گا، پاکستان کی سلامتی کی دعا کروں گا، آپ سب کی دعا کروں گا اور ان تمام لوگوں کی دعا کروں گا جنہوں نے میرے لیے دعا کی، یعنی آپ تمام لوگ۔ تو عمران ریاض خان آج دوبارہ سے بہت خوش دکھائی دیے۔ پھر وہ لاہور ایئرپورٹ کی جانب جاتے ہیں کیونکہ آج آخری فلائٹ تھی، اس کے بعد حج کی فلائٹ نہیں ہے۔ تو عمران ریاض خان کو بہت جلدی تھی۔ پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چھوٹی جا کے انہوں نے وزارت داخلہ کے آفس، کبھی وہ اس طرف جا رہے تھے بھاگتے بھاگتے، کبھی اس طرف جا رہے تھے بھاگتے بھاگتے کہ میں نے حج پہ جانا ہے۔ اس انسان کی یہ تمام کوشش یہ حج کے لیے ہے، اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کتنا ثواب دے گا اس انسان کو اور کتنے حج کا ثواب دے گا۔ عمران ریاض خان جلدی سے لاہور کی جانب نکلتے ہیں، جا کے وہ ریڈی ہوتے ہیں، وہ تیار ہوتے ہیں، احرام باندھتے ہیں اور پھر ایک ویڈیو پیغام دیتے ہیں جس میں وہ جو بتاتے ہیں کہ جب پچھلے سال 2022 کا پہلے بتاتے ہیں کہ 2022 میں ان کو گرفتار کیا گیا تھا، حج پر نہیں جانے دیا گیا۔ 2023 کا پھر بتاتے ہیں کہ 2023 میں وہ حج پہ جانا چاہتے تھے لیکن نہیں جانے دیا جا رہا تھا۔ تو عمران ریاض کہتے ہیں کہ میں نے ٹکرے ماری۔ ٹکرے مارنے کے متعلق میں بتاتا ہوں کہ عمران ریاض ٹکرے مارتے رہے کہ مجھے جانے دے۔ اس کے بعد وہ عمران ریاض کو انجیکشن دیتے رہے، جس طرح انہوں نے عمران ریاض کو قابو کیا، یہ ایک لمبی سٹوری ہے۔ عمران ریاض خان احرام باندھتے ہیں اور اللہ کے ہاں دعا کرتے ہیں اور پھر ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ایئرپورٹ پہ رینجر پہنچ چکی ہے، نامعلوم لوگ پہنچ چکے ہیں، پولیس کی باری نفری پہنچ چکی ہے، ہر گاڑی کی تلاشی ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی عمران ریاض خان گرفتاری کا خدشہ ہونے کے باوجود وہ ڈرتے نہیں ہیں، وہ جاتے ہیں اور ویڈیو پیغام میں کہتے ہیں کہ میں اللہ کو یہ کہہ سکوں گا کہ میں نے بھرپور کوشش کی تھی لیکن اس ملک کے اداروں نے، اس ملک کے لوگوں نے مجھے جانے نہیں دیا۔ عمران ریاض وہاں پہنچتے ہیں تو گاڑی کے شیشے توڑے جاتے ہیں۔ عمران ریاض خان پھر بھی لبیک اللہم لبیک پکار رہے ہیں اور عمران ریاض خان کو کھینچ کے گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ ابھی تک نہیں پتہ کہاں لے کر گئے ہیں، کیوں لے کر گئے ہیں، عمران ریاض کا قصور کیا ہے، کیا یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ اس طرح عمران ریاض خان کو گرفتار کیا جاتا ہے اور عمران ریاض خان کو لے جاتے ہیں۔ یہ پاکستان ہے اور آج ہمیں اس ملک کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہوئے یقین کریں افسوس ہو رہا ہے۔ اس ملک کے ادارے، اس ملک کے وہ تمام لوگ ایک شخص کو حج پہ جانے کے لیے روک رہے ہیں۔ اس شخص کا قصور کیا ہے؟ اور وہ شخص کہہ رہا ہے کہ میرا جینا مرنا اس پاکستان ہے، میں اس پاکستان میں ضرور آؤں گا، میں صرف حج کا فریضہ ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور عمران ریاض کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ میری زندگی اگلے حج تک ہے یا نہیں ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سال میں حج کر لوں، اللہ عمران ریاض کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ یہ تمام چیزیں تھیں جو میں نے دیکھیں اور یقین کریں کہ آج دل ٹوٹ سا گیا ہے،
آج افسوس کرنے کے لیے بھی الفاظ نہیں ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے عمران ریاض کے لیے آواز اٹھائیں، اور میرے وہ تمام حاجی بھائی، میرے وہ تمام حاجی لوگ جنہوں نے پہلے حج کیے اور جو اس موقع پر حج میں موجود ہیں، وہ عمران ریاض کے لیے دعا کریں، اور تمام لوگ عمران ریاض کے لیے دعا کریں۔ مجھے یہ اللہ کی بارگاہ میں یقین ہے کہ میرا اللہ عمران ریاض کو کئی حج کے برابر ثواب دے گا، کیونکہ اس انسان کی جتنی کوشش ہے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے پتہ نہیں کتنے حج قبول کیے ہوں گے۔ اللہ ہمیں بھی اپنا گھر دیکھنا نصیب فرمائے، آمین۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔